نمبر 43 سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفی اللہ عنک، اللہ معاف کرے آپ کو، لما اذنت لہم، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی، حتی یتبین لک، جب تک کہ واضح نہ ہو گیا آپ پر، الذین صدقوا، کہ وہ لوگ کون ہیں کہ جنہوں نے سچ کہا، وتعلم الکاذبین، اور آپ جھوٹوں کو جان سکے۔ سورہ توبہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 گروہوں کا انجام بیان کیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور اللہ کے اپنے اس قاعدے کے مطابق کہ جس میں وہ اپنے رسولوں کے انکار کرنے والوں کو اسی دنیا میں سزا دیتا ہے، ان کو سزا ملی۔ پہلا گروہ مشرکین کا ہے، جن کی سزا بیان ہوئی آیات 1 سے لے کے 28 تک۔ دوسرا گروہ اہل کتاب کا، جن کے بارے میں آیت نمبر 29 سے چند آیات اور آگے ذکر ہوا۔ اب یہ بقیہ پوری سورہ مبارکہ تیسرے انکار کرنے والے گروہ کے ذکر پر مشتمل ہے۔ یہ گروہ ہے منافقین کا گروہ، جو اگرچہ کہ مسلمان تھے ظاہر میں، اپنے بیان میں، لیکن حقیقت میں وہ دل سے مسلمان نہیں تھے، یعنی ان کو یہ بات اپنے اندر معلوم تھی کہ وہ نہیں مانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ بتائی کہ جو شخص ظاہر میں مسلمان ہوتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہوتا، وہ بھی اصل میں اگر جانتے بوجھتے ہوئے سمجھنے کے باوجود انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہوتا ہے۔ اسی لیے میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ لفظ کافر مسلمان اور غیر مسلم کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ تقسیم ہے جان بوجھ کر انکار کرنے والوں اور ان لوگوں کی کہ جو مانتے ہیں، یا کم سے کم اگر نہیں مانتے تو پھر ان کے پاس نہ ماننے کا کوئی عذر، کوئی ایکسکیوز ہے۔ منافقین چونکہ ایک پیچیدہ گروہ تھا، یعنی وہ ظاہر میں مان رہے تھے، مسلمانوں کا حصہ تھے، اس لیے ان کے انجام کو بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کا بڑا حصہ صرف کیا۔ ان میں بھی مختلف کیٹیگریز تھیں، اور پھر ان کے ساتھ وہ لوگ بھی کچھ ملتے جلتے نظر آ رہے تھے کہ جو منافق تو نہیں تھے لیکن کمزور مسلمان تھے، اور کمزور مسلمانوں کو منافقین سے الگ کرنا بھی مقصود تھا، اس لیے کہ خاص طور پر رسولوں کے زمانے میں اللہ تعالیٰ بالکل آخر میں الگ کر دیتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کا قدر بڑا حصہ ان پر صرف ہوا۔ میرے اور آپ کے لیے اس میں جو چیز خاص طور پر دلچسپی کی ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ منافقت ایک بڑی سنگین بیماری ہے دل کی، کہ انسان اگرچہ کہ ظاہر میں مان رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں مان رہا ہوتا۔ تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان سے کچھ حرکتیں سرزد ہوتی ہیں، یعنی جب آپ دل میں کسی کو نہیں مانتے اور ظاہر میں آپ یہ تاثر دے رہے ہیں، یہ امپریشن کریٹ کر رہے ہیں کہ آپ مان رہے ہیں، تو پھر لامحالہ انسان کے رویے میں وہ اندر کی بے یقینی یہ ظاہر ہوتی ہے،
اور ظاہر ہے کہ یہ وہ بیماری ہے کہ جس بیماری سے ہم سبھی چاہیں گے کہ اپنے آپ کو پاک کریں. تو اس لحاظ سے ان آیات کو یوں بھی دیکھنا چاہیے. یہ جو پہلی آیہ مبارکہ اس آج کے سبق میں آئی ہے، اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ اللہ کی وحی کو پاتے تھے اور اس کی روشنی میں اللہ کا پیغام، اللہ کا دین بیان کرتے تھے، مگر ایسا نہیں ہے کہ سارا وقت یہی کچھ ہوتا تھا. جیسے کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضور جو کچھ بھی فرماتے تھے، جو کچھ بھی عمل کرتے تھے، وہ سب وحی الہی کی روشنی میں ہوتا تھا. نہیں، یہ تو یہ آیہ مبارکہ ہی بتا دے گی کہ ایسا نہیں ہے. بلکہ کیا ہوتا کہ ظاہر ہے کہ حضور کی اپنی ایک شخصیت تھی، آپ سے زیادہ دیانتدار، مخلص، اللہ سے ڈرنے والا، پاکیزہ فطرت انسان نہیں ہو سکتا. تو آپ جو کچھ بھی کرتے تھے وہ عام طور پر آئیڈیل ہوتا تھا، اور اس پر سونے پر سہاگا یہ کہ اللہ کی جانب سے آپ کو وحی بھی نازل ہوتی، تو آپ اس کی روشنی میں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے لوگوں کو دین بھی بتاتے. مگر آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ اس معاملے میں کبھی کبھی فرق بھی آ جاتا. یعنی اللہ کی مرضی منشا ایک ہوتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مزاج سے جو بات ہوتی وہ اس سے مختلف ہوتی. تو یہ ایک بڑا دلچسپ ایک موضوع ہے کہ جو آپ کو قرآن مجید میں جا بجا ملے گا. اور اس میں آپ ایک کیفیت دیکھیں گے کہ جہاں کہیں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی بات کچھ اور ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں کچھ اور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس میں آپ بالعموم یہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں نرمی ہے، اس میں انسانوں کے بارے میں کوئی آسانی کا پہلو ہے کہ جو آپ تلاش کر رہے ہیں، درگزر کا پہلو ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، چونکہ میں اور آپ تو نہیں جانتے نا کہ کسی کے دل میں کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر بات ایسے ہے تو پھر ایک اچھے شریف النفس انسان کا معاملہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ اگنور کرے، وہ سختی نہ کرے، وہ گرفت نہ کرے. اللہ سب کچھ جانتا ہے، تو جو اللہ سب کچھ جانتا ہے تو وہ اپنے اس علم کامل کی بنیاد پر دو ٹوک فیصلہ کرتا ہے. یہاں بھی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا کہ ان منافقین کو ایکسپوز کرنے کے لیے، کہ جو اگرچہ کہ ظاہر میں تو مسلمان بنے بیٹھے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، مگر حقیقت میں ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نمایاں کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ تبوک کے مقام پر یہ کچھ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ کچھ رومن فوجیں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ مسلمان وہاں جائیں، اور یہ خاصا دور تھا مدینہ منورہ سے، اور سخت گرمی کا موسم تھا، اور کھجور کی فصل پکنے والی تھی جو مدینہ منورہ کی سب سے نمایاں فصل تھی. تو یہ اعلان ہو گیا کہ اب اس مارکے میں ہر مسلمان مرد جو صحت مند ہے اور جس کے پاس سواری ہے، اس کے لیے جانا لازم ہے. اگر وہ مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، تو اس کے لیے جانا ضروری ہے. ظاہر ہے اس کا نتیجہ جو اللہ تعالیٰ نکالنا چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص صحت مند بھی ہے، سواری بھی رکھتا ہے، وسائل بھی رکھتا ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے، اور وہ نکلنے سے گریز کر رہا ہے، تو پھر وہ منافق ہے، اور اس کی منافقت ظاہر ہو گئی، سوائے اس کے کہ ظاہر ہے کہ پھر کوئی وہ چیز پیش کرے، جیسا کہ آگے جا کے سورہ مبارکہ میں معلوم ہوگا. 3 ایسے لوگوں کا معاملہ کہ جو اگرچہ کہ تھے تو مومن، لیکن ان سے شدید غفلت ہو گئی. تو
اس موقع پر بعض منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے نہ جانے کے لیے عذر پیش کیا، اور آپ جیسا کہ آپ تھے نرم طبیعت کے، آپ نے ان کے اس ایکسکیوز کو قبول کر لیا۔ تو آیت مبارکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، عفا اللہ عنک، اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ مطلب آپ کو ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن اس کا آغاز ایسے ہوا کہ اللہ آپ کو معاف کرے، یعنی ظاہر ہے کہ اس میں کوئی مقصود آپ کے اوپر گرفت نہیں ہے، سختی نہیں ہے، لیکن یہ بات واضح کرنی ہے کہ یہ لوگ کہ جن کو آپ نے بڑی اچھی نیت سے، ایک اچھی جو آپ کی طبیعت ہے نرمی کی اس لحاظ سے، اور عام طور پر یہ مطلوب چیز ہے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے، آپ نے ان کو درگزر کر دیا، لیکن وہ اس قابل نہیں تھے۔ کیوں آپ نے انہیں رخصت دے دی؟ حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ پر یہ کھل جاتا، یعنی آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ یوں نہ کرتے جب تک کہ آپ پر یہ بات واضح نہ ہو جاتی کہ وہ لوگ کون ہیں کہ جو سچے ہیں، اور آپ جان لیتے جھوٹوں۔ لیکن اب کیونکہ آپ نے اجازت دے دی تو اب فرق کرنا مشکل ہے۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے اجازت نہیں مانگتے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، اس مقصد کے لیے کہ وہ جہاد کریں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی جو سچے مومن ہیں وہ جہاد میں نکلنے سے گریز نہیں کریں گے، وہ آپ سے رخصت اجازت نہیں مانگیں گے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو، پرہیزگاروں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو خوب جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ کون پرہیزگار متقی ہیں اور کون ہیں کہ جو بہانے بنا رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ آیت، یہ آیت نمبر اب 44 سے 45 پہ پہنچ رہے ہیں۔ انما یہ سورہ توبہ ہے، سورہ نمبر 9 ورس 45۔ انما یستأذنک الذین، آپ سے تو اجازت صرف وہ مانگتے ہیں، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر، وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں مبتلا ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے انہی شکوک میں متردد ہیں، یعنی بھٹک رہے ہیں، حیران پریشان ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ واقعتاً صاحب ایمان ہیں وہ بھلا کیوں اجازت مانگیں گے؟ نہ جانے کے لیے اجازت تو صرف وہی مانگیں گے کہ جن کے دلوں میں شکوک ہے، اور وہ اپنے ان شکوک میں حیران پریشان ہیں، بھٹک رہے ہیں، انہیں بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ایمان اور غیر ایمان کا معاملہ ہے وہ ہوتا ہی ہے کہ جو صاحب ایمان ہے اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اگر اس کو کسی آزمائش میں مبتلا کیا جا رہا ہے تو یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، اس میں پورا اترنے ہی میں آپ کے لیے شرف ہے۔ آپ اگر اس میں کچھ تکلیف بھی اٹھائیں گے تو اس میں آپ کی گناہ دھلیں گے، درجات بلند ہوں گے، اللہ راضی ہوگا، تو آدمی اطمینان کے ساتھ اس میں شریک ہوتا ہے۔ لیکن جس کو یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آئی ہے، کہ کہاں پھنس گئے، خواہ مخواہ گرمی میں مارے جا رہے ہیں، پسینے آ رہے ہیں، اور نہ کوئی ہوا چل رہی ہے، برے پھنسے۔ سو ظاہر ہے کہ یہ کیا ہے، یہ اصل میں سوچ کا زاویہ نگاہ کا فرق ہے۔ ایک وہ سوچ ہے، ایک وہ دل کی کیفیت ہے جس میں آپ کو اطمینان ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کام ایک بامقصد کام ہے، اللہ کو راضی کرنے، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے سے زیادہ بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو چونکہ اس بات کو نہیں مانتے،
اس لیے ان کے لیے اس طرح کی تمام تکالیف، تمام پریشانیاں وہ سوائے اس کے کہ بیکار ہیں اور ان کا کوئی ان کے نزدیک مقصد تک نہیں بنتا، وہ اگر اس میں مبتلا کر دیے جائیں ان مشکلات میں تو بس وہ پریشان رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو بیان کیا، فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اور اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا، لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو ظاہر ہے اس کے لیے کچھ بندوبست کرتے، اس کے لیے کچھ سامان کرتے، وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُم، مگر اللہ ہی نے پسند نہیں کیا ان کا اٹھنا، فَثَبَّتَهُمْ، تو اس نے ان کو روک دیا، وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہا کہ تم بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، یعنی اب تم نہیں اٹھ سکتے، تمہیں اس چیز کی توفیق نہیں ملے گی۔ یہ بات قرآن مجید نے جگہ جگہ پر بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت انہی کو ملتی ہے کہ جو ہدایت کی قدر کرتے ہیں، اور جو ہدایت کی قدر نہیں کرتے وہ محروم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ محرومی بعض اوقات تو اس صورت میں سامنے آتی ہے کہ بات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور ان کو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی، ان کا ذہن، ان کا دل کچھ بجھ سا جاتا ہے، وہ کچھ پریشان سے ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے ان کا نقشہ کھینچا ایسے کہ جیسے کہ آپ اونچائی کی طرف جائیں تو دم گھٹنے لگتا ہے، سانس چڑھنے لگتا ہے، کچھ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے ان کی۔ اور بعض اوقات یہ ان کا ہدایت سے محروم ہونا ایسے ہوتا ہے کہ عمل کے لیے ان کے قدم نہیں بڑھتے، جہاں اللہ کو راضی کرنے کا کوئی موقع ہوتا ہے وہاں وہ اس سے گریز کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا، اللہ ہی نے پسند نہیں کیا کہ وہ اٹھیں۔ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، میرے ساتھ تو ہوتا ہی ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی یہ بتایا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو چاہیے کہ پھر وہ اپنے آپ کو اس موقع پر جھنجھوڑے، یاد کرائے کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ یہ کوئی بات ہوئی کہ نماز کا وقت ہے، کسی اچھے کام کا وقت ہے اور آپ کی طبیعت ادھر نہیں لگ رہی، وہ کہیں اور لگ رہی ہے۔ سو ظاہر ہے کہ یہی وہ سٹرگل ہے، یہی وہ ایمان اور نیک عمل کا امتحان ہے کہ جس میں ہم سب مبتلا کیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ منافقین کے جن کو کہ اس موقع پر یہ آزمائش درپیش تھی، وہ آگے نہیں بڑھ سکے، انہیں تیاری کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے یہ کہ زندگی میں اس پہلو سے بھی اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ بعض اوقات انسان دین سے دلچسپی لیتا ہے اور بعض اوقات غفلت سی طاری ہو جاتی ہے۔ جب غفلت طاری ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، دلچسپی نہیں پیدا ہو رہی، نماز کی طرف رجحان نہیں ہو رہا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں وہی بات ہے کہ شیطان ایمان سے انسان کو منافقت کی طرف دھکیل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سٹرگل کریں اور جس کو کہتے ہیں نا فائٹ بیک کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہوئی ہے کہ الٹیمیٹلی اس نے فیصلہ ہمارے ہاتھ میں چھوڑا ہوا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن اپنی نالائقیوں کا، اپنی کمزوریوں کا، اپنی کوتاہیوں اور غفلتوں کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ڈھیل دینے کی بجائے آپ کو کسی چیز میں مبتلا کر دیتا ہے،
اس کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم سے غفلت ہوئی اور پھر اس غفلت کے بعد اس نے جھنجھوڑ دیا. ورنہ تو یہ ہے نا کہ غلط کام ہو رہے ہیں اور معلوم بھی نہیں ہو رہا. وہی بات ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا آپ کو شوگر ہوتی ہے کیا ہوتی ہے تو پتہ نہیں لگتا کہ آپ کے دل میں کوئی تکلیف ہے. تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے نا. تو اللہ کی طرف سے یہ جو جھنجھوڑنے کا عمل ہے یہ بڑی اس کی مہربانی ہے. مگر یہاں میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ بات منافقوں کی ہو رہی ہے اور منافق جو ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، تو ہم بھی مسلمان ہیں. وہ مسلمان تھے، دیکھیں وہ مسلمان تھے مجبوری کے، کہ وہ اسلام کی طاقت کے بڑھنے کی وجہ سے انہوں نے محسوس کیا کہ یہ پارٹی مضبوط ہے، تو اس کو اقتدار مل جائے گا تو ان کے ساتھ رہو. کہتے کیا ہے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، مگر ان کے پاس طاقت ہے، یہ غالب آنے والے ہیں. تو مجبوراً کے مسلمان ہو گئے. ہماری کیا مجبوری تھی؟ ہماری مجبوری تھی ہسپتال. جس ہسپتال میں جن خاتون نے ہم کو جنم دیا وہ مسلمان تھی، تو ہم بھی ایک طرح سے مجبوری میں آئے نا. اب اس مجبوری کو مجبوری نہ رہنے دینا بلکہ آمادگی میں کنورٹ کرنا، یہی چیلنج. یعنی بجائے اس کے کہ کہیں کہ یار یہ کیا چکر ہے، کدھر پھنس گئے، بڑے بڑے عجیب عجیب بورنگ لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کام کر رہے ہیں. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آدمی کہے کہ نہیں مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے، آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اور تکلیفیں آ رہی ہیں تو ان کو آدمی فیس کرتا ہے خندہ پیشانی کے ساتھ. تو یہاں ان منافقین کا ذکر اصل میں ایک طرح سے ہمارے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس کیفیت سے بچانا ہے. اور خیر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسا نظر آئے کرتا ہوا تو اب ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے. اس لیے بجائے اس کے کہ آپ اللہ میاں والا رویہ اختیار کریں، اس لیے کہ وہ تو ہم ہیں نہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو بتا سکتے ہیں نا کہ یہ منافق ہے، تو میں اور آپ تو نہیں بتا سکتے. تو جن کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، انسلٹ نہیں کرنا چاہیے، لان تان نہیں کرنی چاہیے، اور یہ منافقوں والی آیات نہیں سنانی چاہیے کہ دیکھو تم یہ ہو. یہ بڑا میں نے دیکھا ہے کہ یہ دینداری میں ایک ہے پرابلم کہ دو مختلف ایٹیچیوڈز ہو سکتے ہیں. ایک وہ کہ جو بعض اوقات اللہ تعالیٰ سختی کرتے ہیں تو اللہ کو تو حق حاصل ہے سختی کرنے کا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے اور کس کے بارے میں. وہ اصل میں اس صورت میں ہے کہ جب آپ یو کین نیور بی شیور، اور آپ کو کسی کے بارے میں خواہ خود سے کوئی سختی کا رویہ رکھنا چاہیے. فرمایا لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اور اگر یہ لوگ نکلتے تمہارے ساتھ ما زادوکم الا خبالا، تو تمہارے لیے سوائے خرابی میں اضافے کے کچھ نہ کرتے. وَلَعَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، اور وہ تمہارے اندر فتنہ ہی پیدا کرتے. یبغونکم الفتنہ، یعنی وہ تمہارے اندر جو کوششیں کرتے، جو تگ و دو اور دھوپ کرتے، وہ اسی لیے کرتے کہ یبغونکم الفتنہ، کہ تمہارے اندر فتنہ پیدا ہو، تم لوگوں کے اندر بے چینی ہو جائے، کھلبلی مچ جائے. تو فکر نہ کرو مسلمانوں، اگر یہ تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوئے تو اس میں کوئی برا نہیں ہوا بلکہ بھلا ہی ہوا ہے. وفیکم سماعون لہم، اور تم میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ان کی باتیں بھی سنتے ہیں. یعنی وہ کچھ تمہاری بات بھی سنتے ہیں، کچھ ان کی بھی سنتے ہیں. تو تمہارے ساتھ بھی جو لوگ شامل ہوئے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے آخری حد میں مخلص اور ان لوگوں کے معاملے میں پوری طرح سے ہوشیار ہیں. سو بی کیئرفل. اب یہ وہی معاملہ ہے نا کہ انسانوں کا ایک گروہ ہے، اور انسانوں کے گروہ میں سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی وہ کر رہے ہیں جس کو قرآن نے کہا تمحیص، ان کو پاک کر رہے ہیں، ان کی صفائی کر رہے ہیں.
یہ دنیا ہے ہی ایسی جگہ کہ جس میں انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، ہونا چاہیے. یہ حالات واقعات سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا. فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے. وہ جانتا ہے کہ کون لوگ ہیں کہ جو جان بوجھ کر زیادتی کر رہے ہیں. لقد ابتغوا الفتنہ، اور انہوں نے تو فتنہ تلاش کیا من قبل، اس سے پہلے بھی. وقلبوا لک الامور، اور انہوں نے تمہارے معاملات میں اتار چڑھاؤ، الٹ پھیر کرنے کی کوشش کی. حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا. وظہر امر اللہ، اور اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا. وہم کارہون، جو ان کو پسند نہیں تھا، یعنی ان کی رضا مرضی کے برخلاف. یہ اصل میں ایک آپ سمجھیں مختصر سا تبصرہ ہے ان کی ماضی کی حرکتوں پر. وہ حرکتیں کہ جس میں مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر انہوں نے کوشش کی کہ بجائے اس کے کہ کفار سے لڑا جائے، وہ اس تجارتی قافلے کے مسلمان جانب جائیں. غزوہ احد میں بھی ایسا ہی ہوا کہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، وہ 300 اپنے منافق ساتھیوں کے ساتھ واپس لوٹ گیا. بلکہ اس سے پہلے اس نے یہ بھی کوشش کی کہ مسلمان مدینے کے اندر رہ کے لڑیں. اس کے بعد بھی کئی واقعات ایسے ہوئے. واقعہ افک ہوا، اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمت لگانے کی کوشش کی، ایک بیہودہ کام کیا، اور اس میں انہوں نے بڑا رول ادا کیا. اسی طرح سے سورہ منافقون سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی اور مارکے میں بھی نکلے تو عبداللہ ابن ابی نے اپنے ساتھیوں کو مشتعل کیا، ورغلایا مسلمانوں کے خلاف، اور انصار اور مہاجرین کے درمیان پیدا کرنے کی کوشش کی، رنجشیں. تو یہ کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس پہ، یعنی ایک بالکل مختصر سا یہ تبصرہ کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہ فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی اور تمہارے معاملات میں الٹ پلٹ کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا، اور یہ چیز ان کو پسند نہیں تھی. یعنی ان کی تمام تر کوششوں کے برخلاف باوجود اللہ نے اپنا فیصلہ ظاہر کر دیا اور اللہ کا دین غالب آ گیا، اور یہ بالکل مایوس ہو گئے کہ انہوں نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ کسی طرح سے یہ بات آگے بڑھنے نہ پائے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں اور ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کریں. یہ بات یہاں تو یوں ہی بیان ہوئی ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے بعض ان کی روایات سے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اصل میں یہ جو آپ جہاں جا رہے ہیں یہ رومنز ہیں، تو ان کے ہاں ان کی خواتین ہوتی ہیں، تو ہماری ان کی طرف خواہ مخواہ میلان ہو جائے گا، تو ہم نہیں چاہتے. یعنی اپنی منافقت کو کور کرنے کے لیے نیکی کی بات کی. بڑی خطرناک بات ہے کہ اللہ معاف کرے بعض اوقات بولتے بولتے، اور باقی بعض اوقات آدمی کی زبان بہک جاتی ہے، آدمی ایک ایسی بات کرتا ہے جس سے لوگ امپریس ہوں، اور آدمی یہ جان رہا ہوتا ہے کہ میں بکواس کر رہا ہوں، آئی ایم جسٹ ٹاکنگ نان سینس. بڑی خطرناک بات ہے. اچھا، اس طرح کی چیزوں سے ظاہر ہے آدمی کے دل پر اثر ہوتا ہے. یعنی آدمی کہے کہ میں یہ کام تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے نتیجے میں مجھے لگتا ہے کہ میرے نفل چھوٹ جائیں گے. بڑی امپریسو بات ہے. آپ نفل پڑھتے ہیں یار، آج تہجد کی نماز میں ذرا ایسا ہو گیا معاملہ. سو یہ جو چیز ہے نا، یہ جو اپنی نیکی کو نمایاں کرنا اور بہانے بازی کرنا، یہ بھی خطرناک چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ باتیں اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں یہ کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں، کیسے بہانے بناتے ہیں، کیسے لوگوں کو امپریس کرتے ہیں. لیکن اگر آپ لوگوں کو امپریس کرنا ہے آپ نے، تو پھر تو آپ اسی طرح کی باتیں کریں گے نا.
اور اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کون سن رہا ہے؟ کوئی نہیں سن رہا. لوگوں کو متاثر کرو. سو سارا کھیل یہی ہے، سارا امتحان یہی ہے کہ یا اللہ ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس سے معافی مانگنی ہے، یا لوگ ہیں ان کو امپریس کرنا ہے. ہم اصل میں کو درمیان میں ہوتے ہیں. کو دو چار سجدے بھی اچھے ہو گئے لیکن پھر شو بھی ماری. دونوں ہی کافی خطرناک چیز ہے. یا آپ کے سجدے دھیرے دھیرے ڈھیلے پڑنے شروع ہو جائیں گے، یا آپ کے سجدے آپ کی ریاکاری کو ختم کر دیں گے. لیکن اس وقت کیا ہے؟ اس وقت گھمسان کا رنگ ہے. دونوں کے درمیان بڑا زبردست مقابلہ ہو رہا ہے، جو خطرناک چیز ہے. آدمی کو اس طرح کی گو مگو کی کیفیت میں نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ چیزیں اچھی کیں کچھ چیزیں بری کیں، بلکہ جو اچھی چیزیں ہیں ان کو مزید مضبوط ہونا چاہیے، ان کے اندر مزید اخلاص پیدا ہونا چاہیے، اور جو فضول قسم کی باتیں ہیں اور ریاکاری وغیرہ ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. ہوتا ہے بولتے بولتے آدمی سوچتا ہے کہ یار یہ میں کیا بول رہا ہوں یار، لیکن پھر وہ زبان چل پڑتی ہے. میرا خیال ہے اس کے بعد استغفار کرنی چاہیے اور ایک دو لوگوں کو کہنا چاہیے کہ یار مجھے روک دیا کرو، جب میں اس طرح بکواس کر رہا ہوں تو مجھے روک دیا کرو. یہ تو بڑی بری بات ہے. یہ بتایا کہ وہ یہ کرتے تھے حرکتیں اور کہتے تھے کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ ہمیں فتنے میں مبتلا، ہم کمزور لوگ ہیں، وہاں جائیں گے کچھ خواتین نظر آئیں گی اور ہماری طبیعت مائل ہو جائے گی، تو پلیز مقصد کیا تھا؟ مقصد ہے کہ ہم نکلے نا، اور اس کے لیے بہانہ بڑا ہی نیکی کا بہانہ بنایا. الا فی الفتنۃ سقطوا، جان لو کہ فتنے میں تو یہ پڑ چکے. یعنی یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کے بعد جس فتنے سے بچنے کی یہ بات کر رہے ہیں وہ تو کیا بچیں گے؟ فتنے میں یہ پڑ چکے ہیں جس قسم کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ مُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم یہ ان کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے. سنا آپ نے کافر کون؟ یہ جو بظاہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے اور مسلمان تھے. اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ قرآن اس بارے میں بالکل واضح ہے کہ کافر غیر مسلم ہوتا ہے، یہ قرآن نہیں کہتا. کافر کافر ہوتا ہے جو دل میں صحیح طرح سے نہیں مانتا، اگرچہ کہ اس کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، بات اس تک پہنچ گئی ہے. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طریقے سے کہہ دیا کہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لیے. حیرت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں ان تمام باتوں کے باوجود ہمارے ہاں جو چیزیں مشہور ہیں، پھر ہوتا کیا کہ جب آپ لوگوں کو بتاتے ہو کہتے ہیں یہ آپ کو کیسے پتہ لگا، اور لوگ کیوں نہیں کہتے؟ ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اور کہیں نہ کہیں قرآن کہہ رہا ہے بالکل واضح طریقے سے کہ اصل میں کفر یہ ہے کہ آپ کو بات معلوم ہے، پہنچ گئی ہے، لیکن آپ نے اپنی بد نصیبی، محرومی، بے توفیقی کے نتیجے میں اپنے دل کو اس سے محروم کر دیا اور آپ اس کو نہیں مانتے. تو جہنم گھیرے میں لیے ہوئے ہیں ان کافروں کو. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس کے بعد بس اب موت کا اور قیامت کے آنے کا انتظار ہے. باقی تو ساری چیزیں طے ہیں، ساری ارینجمنٹ ہوئی بھی ہے. ان کا انجام تو اب ان کا منتظر ہے، کوئی اس انجام سے کوئی بچا نہیں سکتا. ان تصب کا حسنۃ تسؤہم، اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچے، اگر تمہیں کوئی فائدہ ہو، تسؤہم تو انہیں اس سے افسوس ہوتا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی کامیابی پر خوش ہو، وہ مسلمانوں کی کامیابی سے افسردہ ہوتے تھے، حسد میں مبتلا ہو جاتے اور جیسے کہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وَإِن تُصِبْ کا مصیبت، یہ بڑی مصیبت ہے، یہ بڑی مشکل ہے. اور یہ خاص طور پر یہ جو ہے نا مذہبی کمپٹیشن، سیاسی تو خیر ایک الگ ہے، وہ تو عجیب و غریب ہی چیز ہے. مطلب وہ عجیب و غریب ہی پھیرے ہیں سیاسی تو سے، لیکن اس کو تو ایک طرف رکھیں تو بعد میں ان کی بات کریں. مذہب میں بھی یہی کچھ ہے کہ اگر کوئی دوسرے گروہ کا، دوسری پارٹی کا، دوسرے فرقے کا کوئی کامیاب ہو گیا کسی چیز میں لوگوں کو متاثر کرنے میں،
تو یہ بری لگتی ہے. اللہ 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 استغفر اللہ. آپ سوچئے کیا چکر ہے یہ کہ ان کے اجتماع میں اتنے آتے ہیں. اور بھائی ہوگا کیا؟ آپ کے کوئی بال نہیں گر جائیں گے اس کے نتیجے میں. دل میں ایک کیفیت پیدا ہو اور وہ کیفیت بڑی خطرناک ہے. اگر آدمی کو یہ خیال ہو کہ کسی مسلمان کے دین میں کامیابی کے نتیجے میں انسان کو دکھ ہو رہا ہے، سو یہ منافقت میں ہوتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی اچھائی پیش آتی ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے، یقول قد اخذنا امرنا من قبل، تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ سنبھال لیا تھا، اپنا بچاؤ کر لیا تھا اس سے پہلے. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ خوش خوش لوٹتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں اچھا ہی ہوا جی، ان لوگوں کے ایسی کی تیسی ہو گئی اور ہم نے پہلے ہی اپنا فیصلہ کر لیا تھا، اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تھا، اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم اس مشکل سے بچ گئے. حالانکہ ظاہر وہی بات ہے کہ جو قرآن بیان کر رہا ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل ایمان ایک جسد کی مانند ہوتے ہیں، ایک جسم کی مانند. اگر کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس درد کو، دکھ کو محسوس کرتا ہے. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں کچھ نہیں پہنچے گا سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا. ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، کارساز ہے. جو اس کے ہاں طے ہے اس کے علاوہ تو کچھ ہو نہیں سکتا. تو اگر فرض کرو کہ ہمیں کوئی بظاہر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ تصور، یہ احساس کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس نے طے کیا ہوا ہے، تو وہ انسان کو اطمینان دلا دیتا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر چنانچہ چاہیے کہ اہل ایمان بھروسہ کریں. یعنی جب اللہ ہمارا کارساز ہے، وہی ہماری معاملات کو دیکھنے والا ہے، تو پھر اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اس لیے کہ ہر چیز کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، اسی کے قدرت میں سب کچھ ہے. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، ان سے پوچھو کہ کیا تم ہمارے معاملے میں انتظار کر رہے ہو کسی اور چیز کا؟ إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، سوائے دو اچھائیوں میں سے کسی ایک اچھائی کی. یعنی تم ہمارے بارے میں خیال کر رہے ہو کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جائے گی کہ جس سے ہمیں کوئی پرابلم ہوگی. تو ہمارے ساتھ تو دو ہی معاملات ہو سکتے ہیں. یا یہ معاملہ ہوگا کہ ہم کامیاب ہوں گے اپنے مشن میں، اپنی مہم میں، تو اس پر ہمیں خوشی ہوگی، ہم کامیاب ہوں گے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے. یا ہمیں کوئی سیٹ بیک ہوگا، ہمیں کوئی تکلیف پہنچے گی، تو اس پر ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، اپنی غلطیوں پر نظر کریں گے اور اپنی اصلاح کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ مومن کے لیے تو ہر حال میں ہی کامیابی، ہر حال ہی میں اچھائی ہے. اگر کوئی اچھے حالات ہو گئے تو اچھائی ہے ہی، اس میں تو کسی کو بھی شبہ نہیں ہے. اور اگر حالات میں کوئی برائی آئی، کوئی بظاہر کوئی تکلیف پریشانی آئی، تو یہ بھی اچھائی ہے. یعنی صبر کر کے اللہ تعالیٰ کو گناہ دھو دے گا، کوئی اپنی غلطی کو محسوس کرنے کا موقع دے گا. یہ ہوتا ہے، یہ ہے انسان کے ساتھ کہ غلطی جو ہوتی ہے نا، غلطی اور برائی، اور یہ آدمی کو غافل کر دیتی ہے اور انسان بہت کمزور ہے. انسان اس میں الجھ جاتا ہے، کچھ ضد میں بھی آ جاتا ہے. اللہ کی طرف سے جب حالات بدلتے ہیں یا اس کی طرف سے کچھ اشارہ آتا ہے، تبھی آدمی کو کچھ ہوش آتا ہے. ورنہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اور غلطی بھی ایسی ہوتی ہے کہ آدمی جانتا ہے میں غلطی کر رہا ہوں، لیکن اس کو غلطی کرنا اچھی لگتی ہے، پھنس جاتا ہے اس میں. تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے
کہ وہ ایسے حالات اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جس کے بعد آدمی خود آئینے میں اپنی شکل دیکھ کے کہتا ہے کہ اب بتاؤ بچو ٹھیک ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اس لیے کہ یہ ہے مسئلہ انسان کے ساتھ، آدمی کے اندر ہے وہ اکڑ ہوتی ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اللہ تعالیٰ اپنے مہربانی سے کچھ حالات اسباب پیدا کر کے آدمی کو سبق سکھا دیتا ہے۔ تو اسی کی بات ہو رہی ہے کہ تم ہمارے بارے میں کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ دو میں سے کسی ایک ہی چیز کا انتظار کر رہے ہو، یا دو میں سے کسی ایک اچھائی کا انتظار کر رہے ہو؟ یا تو اچھا ہوگا اور ہم شکر گزار ہوں گے، یا کوئی تکلیف ہوگی تو ہم اپنی غلطی مان لیں گے، اعتراف کر لیں گے اور اپنی اصلاح کریں گے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تو انتظار میں ہیں تمہارے معاملے میں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، کہ آئے گا تمہارے اوپر اللہ، بھیجے گا تمہارے اوپر اللہ کوئی عذاب اپنی جانب سے، أَوْ بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے۔ وہی بات جو قرآن مجید سے بار بار معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انکار کرنے والے رسولوں کے انکار کرنے والوں کے اوپر جو عذاب نازل کرتا ہے، یا وہ اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیجتا ہے، آسمانی یا زمینی آفت، یا پھر وہ اہل ایمان کو اس بات کا موقع دیتا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس کو دیکھیں کتنی سادہ طریقے سے یہاں بیان کیا کہ اور ہم انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں محض اس چیز کا کہ اللہ تم کو پہنچائے کوئی عذاب، یا تو اپنے ہی پاس سے یا پھر ہمارے ہاتھوں سے۔ فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو، انا معکم متربصون، اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کریں۔ تو دنیا کی تو اہل ایمان کے لیے یہی سٹوری ہے نا، کہ یقیناً نظر کچھ نہیں آ رہا لیکن بہت کچھ نظر آ رہا ہے۔ یعنی ہم ایک ایسے آزمائش سے گزر رہے ہیں جس آزمائش میں یقیناً تکلیفیں بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں، لیکن آسانیاں بھی کامیابی ہیں، اچھی ہیں، اور تکلیفیں بھی ٹھیک ہی ہیں، اس لیے کہ دونوں ہی اصل میں ہمیں آگے بڑھانے کے لیے، ہمیں بہتر بنانے کے لیے، ہمیں منزل تک پہنچانے کے لیے۔ فرمایا کہ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، ان سے کہہ دو کہ تم خرچ کرو چاہے خوش دلی سے چاہے زبردستی، ناخوشی سے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ چونکہ اب ظاہر ہے کہ منافق تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایکسپوز ہو جائیں، تو اسی اپنے آپ کو ایکسپوز نہ ہونے کے لیے وہ نماز بھی پڑھتے تھے اور وہ بعض اوقات خرچ بھی کرتے تھے، اس لیے کہ اگر پتہ لگے کہ بھائی صاحب یہ کوئی ایک چونی بھی نہیں نکل رہی، وہی آپ والی چونی تھا نا مضمون، ہاں چونی بھی نہیں نکل رہی، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ مشکوک ہے، تو نہیں میں 98 نکالتا ہوں، کچھ نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ کے فارم کا ذکر ہو رہا ہے؟ نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی، یعنی کوئی موقع آ گیا کہ بھائی اب اس مہم پہ جانا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ دل تو نہیں چاہتا کہ کچھ بھی نکلے، لیکن کچھ نہ کچھ نکال دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان سے کہہ دو یہ اب کچھ فرق نہیں پڑے گا، تم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہو کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، خرچ کرو خوش دلی کے ساتھ، او کرہن، یا زبردستی، لن یتقبل منکم، تم سے ہرگز کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی فرما سکتے ہیں، اور بڑی بد نصیبی ہے، بڑی بد نصیبی ہے۔ انکم کنتم قوما فاسقین، تم لوگ فاسق لوگ، یعنی بدعہد ہو، تم نے اپنے فسق، فجور، نافرمانی، بدعہدی میں جو ایک پرفارمنس دکھائی ہے، جو تمہارا ریکارڈ ہے، اس کے بعد اللہ اب آسمان سے یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ نہیں، ان سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ ظاہر ہے یہ دنیا میں ایک ان کا ایکسپوز ہونا بھی ایک بڑا عذاب تھا، اور یہ اللہ کی جو وحی ہے
اس کے نزول کے زمانے میں ہی ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ آدمی بس خیال ہی کر سکتا ہے کہ یار یہ حرکت ٹھیک نہیں کر رہا بندہ، اے کاش کہ یہ سمجھ جائے، لیکن اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور بعض اوقات یو آر سرپرائزڈ کہ جس بندے کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ سیدھا ہو سکتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ کایا پلٹ جاتی ہے۔ لیکن یہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی امکان نہیں، ان لوگوں کے صدقات یہ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ کیوں؟ فرمایا وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم، اور نہیں روکا ان کے معاملے میں کہ قبول کیے جائیں ان سے نفقات، یعنی جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں، انفاق، الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، مگر اس بات نے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا، ولا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالى، اور وہ نہیں آتے نماز کی طرف مگر کاہلی کے ساتھ، یعنی زبردستی، ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور وہ نہیں خرچ کرتے مگر زبردستی، بادر ناخواستہ۔ اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے انکار کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا، یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے انکار تو نہیں کیا تھا بھائی، یعنی وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے، ان کی حرکتیں اور ان کی حرکتوں کے پیچھے ان کی کیفیتیں یہ بتا رہی ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنے ملنے والوں میں بعض اوقات اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، نہیں، سختی نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے ان کے لیے، اپنے لیے بھی، یہ بڑی سخت بات ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہے اور محروم ہے، سخت نہیں ہونا چاہیے، ان سے نرمی سے بات کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے، اس لیے کہ یہ الٹیمیٹ بربادی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو بس دعا کرنی چاہیے اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی کہ یار یہ کیا چکر ہے، تمہیں کوئی دلچسپی نہیں پیدا ہو رہی دین سے، نماز سے، اللہ سے، آخرت سے، کیا ہے سارا وقت عیش، مزے، بدتمیزی، بدماشی، پیسہ، سمجھانا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ان کے نفقات، انفاق کے قبول کرنے میں جو چیز رکاوٹ بنی وہ صرف یہی تھی کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور وہ نہیں نماز کے لیے آتے مگر زبردستی، اور وہ نہیں خرچ کرتے اپنا مال مگر مارے باندھے۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، تو دیکھو تمہیں متاثر نہ کرے ان کا مال اور ان کی اولاد، یعنی بظاہر تم دیکھو بڑے کامیاب ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بٹ ڈونٹ بی امپریسڈ، اس سے امپریس ہونے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں یہ چیز متاثر نہ کرے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، اللہ تو بس چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے ان کے ذریعے سے، جس مال اور جس اولاد کو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ان کے اثاثے ہیں، ان کے ایسٹس ہیں، اللہ اس دنیا میں ان کو اس کے ذریعے سے عذاب دے رہا ہے۔ کیا کچھ کھا پی لیتے ہیں، لیکن اس سے جو وہ کرب میں مبتلا ہیں، تکلیف میں، وہ تم نہیں جانتے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تو بس چاہتا ہے کہ عذاب دے ان کو اس کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ کافرون، اور ان کی جانیں نکلیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ یعنی میں نے گزارش کی نا کہ
اہل ایمان کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی غلطی کریں تو ان کے حالات کچھ بگڑ جاتے ہیں، کچھ ان کو اشارات ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ سنبھل جاتے ہیں. لیکن جس کو اس کے کفر، نافرمانی، جھوٹ، فریب، دھوکے کے باوجود بظاہر ترقی مل رہی ہے، بظاہر فراوانی مل رہی ہے، تو تمہارا کیا ہے؟ تمہارا کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ ان کی جان ایسے جائے، وہ ایسے موت آئے ان کو کہ وہ حالت کفر میں ہو، یعنی وہ اللہ کی طرف، آخرت کی طرف متوجہ ہی نہ. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ وہ تم میں سے ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، نہیں وہ تم میں سے نہیں ہیں. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ڈرتے ہیں. یعنی تمہارے ساتھ وہ شامل ہوئے ہیں ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، کہ تم مضبوط لوگ ہو، تم غالب ہو، تو تمہارے ساتھ ہونے کی وجہ سے ان کو پروٹیکشن مل جائے گی. ایمان نہیں ان کے دل میں داخل ہوا، وہ تمہارے ساتھ تعلق کی وجہ سے، تمہارے یعنی تو اس مجبوری کی وجہ سے تمہارے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہیں کہ تم لوگ زوردار لوگ ہو، تو تمہارے سامنے وہ انکار کر کے اپنے آپ کو گرانا نہیں چاہتے، ڈرتے ہیں. لو یجدون ملجان او مغارات او مدخلا، اگر کوئی ان کو مل جائے ٹھکانہ یا کوئی غار یا کوئی اور داخل ہونے کی جگہ، لولوا الیہ، تو وہ اس طرف مڑ جائیں، پھر جائیں. وہم یجمعون، رسیاں توڑا کے، جیسے جانور رسیاں چھڑا کے بھاگتے ہیں، وہ بھاگ نکلیں. وہ تو ان کو تو پرابلم یہ ہے کہ تم لوگ بڑا جتھا ہو، گروہ ہو ان کے نزدیک، وہ کہتے ہیں جی کہ ان سے کیسے جان چھڑائیں. سو اگر تم سے جان چھڑانے کا ان کو موقع مل جائے تو بھاگیں، ان کو موقع نہیں مل رہا. تو اس وجہ سے تم یہ نہ سمجھو کہ وہ تمہارے اندر کے لوگ ہیں، نہیں، وہ بالکل الگ لوگ ہیں. اور اس وجہ سے تم ان کی اس ظاہری شمولیت سے دھوکہ نہ کھاؤ. ایک مرتبہ پھر میں ترجمہ کر لوں ان آیات کا، ہے نا تھوڑی سی ڈپریسنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 43 سے ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے. عفا اللہ عنک، اے پیغمبر اللہ آپ کو معاف کرے. لما اذنت لہم، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی. حتی یتبین لک، جب تک کہ واضح نہ ہو گیا آپ پر. الذین صدقوا، کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے سچ کہا. وتعلم الکاذبین، اور جب تک کہ آپ جان نہ لیتے ان کو کہ جو جھوٹے. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اجازت نہیں مانگتے آپ سے وہ لوگ کہ جو اللہ اور آخرت کو ماننے والے ہیں. ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، اس بات سے کہ وہ جہاد کرے اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ، یعنی اس سے بچنے کے لیے اجازت نہیں مانگتے. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ پرہیزگاروں سے خوب واقف ہے. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے تو اجازت بس وہی لوگ مانگتے ہیں جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شکوک میں مبتلا ہیں. فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے شک میں متردد ہیں، بھٹک رہے ہیں. ولو ارادوا الخروج، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے واقعی، اگر ان کی نیت ہوتی. لعدوا لہ عدہ، تو وہ اس کے لیے تیاری کر کے رکھتے.
ولیکن کرہ اللہ انبعاثہم، مگر کیا ہوا کہ اللہ ہی نے پسند کیا ان کا بیٹھنا، ان کا رکنا، یعنی اللہ نے ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا. کرہ اللہ، اللہ نے ناپسند کیا انبعاثہم، ان کا اٹھنا. فثبتہم، تو اس نے انہیں روک دیا. وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور کہا کہ تم بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ، یعنی جو خواتین پیچھے رہ گئی ہیں تم بھی پھر انہی کے ساتھ رہو. لو خرجوا فیکم، اور اگر وہ نکلتے تمہارے ساتھ، ما زادوکم الا خبالا، تو وہ تمہارے لیے کچھ نہ کرتے سوائے خرابی پیدا کرنے کے. ولاوضعوا خلالکم، اور وہ تمہارے درمیان دوڑ دھوپ کرتے. یبغونکم الفتنہ، تمہارے اندر فتنہ پیدا کرنے کی غرض سے، فتنہ انگیزی کو ڈھونڈتے ہوئے. وفیکم سماعون لہم، اور تم میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ان کو سننے والے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے. لقد ابتغوا الفتنہ، اور انہوں نے فتنہ پہلے بھی تلاش کیا، من قبل، اس سے پہلے بھی. وقلبوا لک الامور، اور تمہارے معاملات میں انہوں نے اتار چڑھاؤ الٹ پھیر کرنے کی تگ و دو کی. حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا. وظہر امر اللہ، اور اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا. وہم کارہون، جبکہ یہ اس کو ناپسند تھا، یعنی ان کی مرضی کے برخلاف. ومنہم من یقول، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں ائذن لی ولا تفتنی، آپ ہمیں اجازت دیجیے اور فتنے میں مبتلا نہ کریں. الا فی الفتنۃ سقطوا، جان لو کہ فتنے میں تو وہ گر پڑے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے. یعنی یہ اس طرح کی فضول بہانے بازیاں کر رہے ہیں، اور جہنم ان کو آلریڈی گھیرے میں لے چکی ہے. ان تصبک حسنۃ تسؤہم، تمہیں اگر کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ ان کو بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یقولوا قد اخذنا امرنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے معاملے کو سنبھال لیا تھا، من قبل، اس سے پہلے ہی. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ مڑ کر جاتے ہیں خوشی مناتے ہوئے. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ان سے کہہ دو کہ ہمیں نہیں پہنچے گی کوئی چیز سوائے اس کے کہ جو اللہ نے لکھ دی ہے ہمارے معاملے میں. ہوا مولانا، وہ ہمارا کارساز مولا ہے. وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ اہل ایمان بھروسہ کریں. قل هل تربصون بنا، ان سے کہو پوچھو کہ کیا تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو ہمارے بارے میں. الا احدى الحسنیین، سوائے دو بھلائیوں میں سے کسی ایک کے. یعنی کیا تم ہمارے معاملے میں دو بھلائیوں میں سے کسی ایک کا انتظار کر رہے ہو. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم انتظار کر رہے ہیں تمہارے معاملے میں. أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ، کہ اللہ پہنچائے گا تم کو عذاب، من عنده، یا تو اپنے پاس سے، أَوْ بِأَيْدِينَا، یا پھر ہمارے ہاتھوں سے. فتربصوا، تو تم انتظار کرو. انا معکم متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں. قل، کہہ دیجئے، انفقوا طوعا او کرہا، خرچ کرو چاہے خوش دلی سے چاہے زبردستی. لن یتقبل منکم، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا یہ خرچ کرنا. انکم کنتم قوما فاسقین، تم لوگ وہ ہو کہ جو نافرمان بد عہد لوگ ہو. وما منعهم من تقبل منهم نفقاتهم، اور نہیں روکا انہیں کہ قبول کیا جائے ان سے
ان کے خرچ کو، ان کے انفاق کو، الا انہم کفروا باللہ ورسولہ، مگر اس بات نے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ اور اس کے رسول کا، ولا یاتون الصلاۃ، اور وہ نہیں آتے نماز کے پاس، الا وہم کسالى، مگر زبردستی مارے باندھے، ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور نہیں وہ خرچ کرتے مگر زبردستی، فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، تو آپ نہ متاثر ہوں، امپریس ہوں ان کے مال اور ان کی اولاد سے، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، اللہ تو بس چاہتا ہے یہ کہ ان کو عذاب دے دنیا کی زندگی میں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں اس کے ذریعے سے، وتزہق انفسہم، اور وہ جان لے ان کی، یعنی جان سلب کرے ان کی، وہم کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر ہوں، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ وہ تمہیں میں سے ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ڈرنے والے ہیں، لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا، اگر ان کو کوئی مل جائے ٹھکانہ، یا کوئی غار، یا کوئی اور داخل ہونے کی، گھسنے کی جگہ، لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ، تو وہ اس کی طرف پلٹ جائیں رسیاں چھڑاتے ہوئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ جناب کمزور مسلمان وہ ہوتا ہے، دیکھیے قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک کمزور مسلمان میں یا کمزور مومن میں اور منافق میں جو فرق ہے وہ احساس کا ہے، یعنی منافق بھی ویسی ہی کمزوریاں اس سے سرزد ہوتی ہیں جیسے کہ ایک کمزور مومن سے، مگر منافق کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، وہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے۔ مومن کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اس سے جب غلطی ہوتی ہے تو وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا بلکہ اس پر پچھتاتا ہے۔ قوت ارادے کی کمزوری کی وجہ سے وہ اس کی اصلاح کے لیے جتنی ایک محنت، ہمت کی ضرورت ہے وہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ اہل ایمان سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اگر کبھی کمزوری میں مبتلا ہو جائیں اور ان سے غلطیاں ہو جائیں، خاص طور پر ان معاملات میں کہ جن کا تعلق ایمان کے معاملات سے ہے، تو وہ پھر اپنی اصلاح کریں اور ایسے پلٹیں کہ توبہ کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ ڈاکٹر صاحب انفاق کے ایگزیکٹلی کیا معنی ہے؟ خرچ کرنا۔ دیکھیں صدقات، انفاق اور خیرات یہ تقریباً ہم معنی ہیں۔ صدقات اس انفاق کو کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو، کہ جو آپ خرچ کرتے ہیں اور وہ خرچ کرنا چونکہ آپ خوش دلی سے کرتے ہیں تو وہ آپ کے ایمان کی صداقت کا ایک ثبوت بن جاتا ہے، تو آپ گویا کہ ایک ایویڈنس پیش کرتے ہیں، اسی لیے اس کو صدقات کہا گیا۔ وہ کچھ نہیں ہے بلکہ سوائے انفاق کے، خرچ کرنا۔ خیرات بھی اسی طرح سے، سوائے اس کے کہ خیرات کی اس کا سکوپ ذرا زیادہ ہے، یعنی نیکی کے تمام اعمال۔ صدقات میں بھی بعض اوقات یہ کہا گیا ہے کہ کسی کا کے کام آنا بھی آپ کے لیے ایک صدقہ ہے، مسکرا دینا بھی صدقہ جاریہ جو ہم کہتے ہیں، جی، یعنی نیکی کے کام جو جاری رہتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے وہ لازم صدقہ ہے، یعنی وہ صدقہ کہ جو اگر آپ نہیں کریں گے
تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے. منیمم ایکسپیکٹڈ لیول آف صدقہ از زکوٰۃ. چنانچہ ابھی ہم آگے آیت پڑھیں گے انشاءاللہ، آیت نمبر 60. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ صدقات کہاں کہاں خرچ ہونے چاہیے مسلمان حکمران جب اس کو وصول کرے. لیکن مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، مانتے ہیں کہ اصل میں زکوٰۃ کی مداد ایونیوز بیان ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی صدقہ ہے، لازمی صدقہ ہے. یہ ہے. Later on. Now, it only, what I have understood from reading that is that only when you are traveling or due to ill health, that you know, make up for those namazes and those. So, what about the days that the women, you know, we don't have to. دیکھیے، ایک تو نماز میں ایسا نہیں ہے بیماری اور سفر میں، سوائے اس کے کہ اس میں کنسیشن ہے. یعنی سفر میں یا سفر ہی کی طرح کی کسی آپا دھاپی میں کہ آپ نماز کو قصر کر سکتے ہیں، یعنی 4 رکعتوں کو 2 کر سکتے ہیں اور ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو ملا سکتے ہیں. یہ سفر میں اور اس طرح کی مشکل مشقت کے حالات میں ہیں. خواتین کے ان کے ایام میں جو نماز نہ پڑھنا ہے وہ اس سے مختلف ہے. وہ ان کو اس کا تقاضا نہیں کیا گیا کہ وہ اس کو ریپیٹ کریں، لیکن روزے میں اس کو کہا گیا ہے. روزے میں ہم جب سفر میں ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں تب ہمیں اس کی اجازت ہے کہ ہم نہ رکھیں، لیکن اس میں گنتی پوری کرنی ضروری ہے. سو خواتین کو ان چھٹے ہوئے روزوں کو بھی رکھنا ہوتا ہے، لیکن نماز کے معاملے میں ایسا نہیں کہا گیا. آج ماحول ایسا ہے کہ سوال نہیں ہوں گے انشاءاللہ. جی. Doctor sir, this is totally unrelated, but recently, you know, in the recent past, I've come across considering that I come across, you know, a lot of universities and students and teaching and all that. So I have been trying to make people understand that we need to bring Islamic education into mainstream education in a certain way, that is higher education. And I have come across this perception. Most of people say that we need to stay away from the scholars, and we need to stay away from even if I want to, like, you know, want to invite people to come and speak or something. It usually comes to کہ بہت controversial ہو جائے گا to even call anyone to speak. And recently I said کہ PhD hadith میں there is a scholar who is a PhD in hadith Amal Hazar. So I said let's start a program of that. So again the same thing argument came up that نہیں یہ جو ہے it has to be separate. Now how does one tackle this, because I feel کہ one has to slowly just say کہ the argument that is given is کہ ہم یہ students اور اس میں پہلے ہی we need to stay out, keep politics and religion out of our institutes, mainstream institutes, for the simple reason that too many sects and all. But then again, my argument is that if we don't try to bring it in baby steps into a mainstream education,
then how are you going to change mindsets? If you are going to allow these people to be marginalized and to study, you know, in certain specific institutes only, so how do you tackle it? دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ بیان فرما رہی ہیں میرا بھی یہ تجربہ ہے. سیاست اور مذہب پر گفتگو نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے؟ وجہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے تجربات ہیں. لوگ ان دونوں معاملات میں اتنے جذباتی ہوتے ہیں کہ ان کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ اتنی سخت باتیں کر رہے ہیں کہ جو مشکل ہوتی ہیں برداشت ہونا. سو لیٹس ایڈمٹ کہ یہ ہم لوگوں کی غلطی ہے. ورنہ کیا مسئلہ ہے؟ جیسے کسی چیز میں اختلاف کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. آدمی کہتا ہے نہیں میرا خیال ہے کہ اس گھر کا ڈیزائن ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، کوئی خاص پرابلم نہیں ہوتی. لیکن مذہب کے معاملے میں ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص سے اس کے کسی ایسے مذہبی نقطۂ نظر میں اختلاف کر لیا کہ جو وہ سمجھتا ہے کہ صحیح ہے، تو پھر بڑے سخت تبصرے ہوتے ہیں، بڑے سخت رویے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک جانب تو وہ جو آپ کام کر رہی ہیں وہ کریں کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ بھائی مین سٹریم ایجوکیشن میں ریلیجس ایجوکیشن کا آنا ضروری ہے. مگر دوسری جانب جو مذہبی لوگ ہیں ان کو بھی یہ سمجھایا جائے کہ خدا کا خوف کرو یار. مطلب جو یہ سختی کا رویہ ہے اس کے بعد تو آپ ہی بس لوگ رہ جائیں گے مذہبی لوگ، باقی دنیا تو پیچھا چھڑا کے بھاگ جائے گی. اور ہم اور آپ پیغمبر تو ہیں نہیں کہ ہمارے رویے سے اللہ کے ہاں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم ٹھیک تھے وہ غلط تھے. نہیں، یہ بالکل ممکن ہے کہ ہم اس جرم میں پکڑے جائیں کہ ہم نے اپنے رویے سے لوگوں کو بھگا دیا. تو دونوں جانب میں دیکھا. میں ابھی ہمارا ایک گروپ ہے، اس میں انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ مذہب پہ گفتگو نہیں ہو. تو میں نے کہا کہ یار یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں یہ تو وہ والی گفتگو ہے کہ جس میں مذہب کو بھی کچھ کہنا ہے. یا تو آپ صرف کرکٹ فٹ بال کی بات کریں، تو آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں زندگی کے رویوں سے متعلق ہیں. زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اور کس کو کوٹ کریں؟ کوئی سارتر کو کوٹ کر رہے ہیں، کوئی کسی ایکٹر کو کوٹ کر رہے ہیں، کسی فلاں کو کر رہے ہیں. میں کہ یار یہ تو بڑا ظلم ہے یار، کہ جن معاملات میں دین نے بات کی ہے یا تو آپ وہ معاملات ڈسکس نہ کریں، لیکن وہ معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں لیکن دین کو غائب کیا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ظاہر ہے جو لوگ دین کے قریب نہیں ہیں ان کو تو ہمیں دعوت دینی ہے نا. یہ دیندار لوگوں کا قصور ہے. مطلب عام مسلمان دیکھیں نا، مسلمان کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یار خدا کے واسطے آپ ذرا غور کریں. آپ کہتے ہیں کہ جو شخص ہمارے دین کا مذاق اڑائے گا یا گستاخی کرے گا اس کی گردن اڑا دی جائے گی. یہ آپ برداشت نہیں کر سکتے. بڑی آپ کی مہربانی ہے، بڑا آپ نے کمال کیا ہے، آپ کو ہار پہنانے چاہیے. کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے دین کے بارے میں گفتگو نہ کریں، اس لیے کہ جو ابھی آپ کے نقطہ نظر کو اور آپ کے دین کو نہیں مانتا وہ ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں کوئی احترام کے ساتھ تو گفتگو نہیں کر سکتا. اسے تو کچھ مسائل ہیں، اسے تو کچھ سوالات ہیں. تو آپ جب سختی کریں گے تو یہی رد عمل ہوگا انفارچونیٹلی. اور یہ اس کا کوئی اور علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ آدمی نرم ہو جائے، اور اگر کبھی اس کو سختی کا احساس ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے. کیا غلطی ہو گیا، I didn't mean it, I shouldn't have done it. تو لوگ جو ہیں وہ اصل میں دیکھیں جیسے ہوتا ہے نا، چوٹ آدمی کو لگتی ہے نا. آپ کسی جگہ سے گزریں تو آپ کو یاد آئے کہ یہاں سے گزرتے وقت پچھلی مرتبہ I fell down اور مجھے چوٹ لگی تھی.
تو آپ اگلی مرتبہ شاید وہاں سے نہیں گزریں گے. تو اس سے زیادہ سخت چیز ہوتی ہے وہ جو باتیں آپ سنتے ہیں. اگر میں نیکسٹ ٹائم میں نہیں ان کے ساتھ یہ بات نہیں کروں، اس لیے کہ مجھے ابھی تک اس چوٹ کی چبھن محسوس ہو رہی ہے جو انہوں نے ان کی باتوں سے، اور لوگوں کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی. طنز ایسی شدید تنقید، مذاق اڑانا، تمسخر، مذہبی جو سخت باتیں ہوتی ہیں، یہ فاسق ہے اور یہ فلاں ہے، گمراہ ہے، ایجنٹ ہے. تو اللہ، سو میرا خیال ہے کہ رویہ ٹھیک کرنے کی کیا ہے، ورنہ یہی ہوگا. لوگ نہ صرف یہ کہ دین سے دور ہوں گے بلکہ دینی گفتگو کو، آپ یہ دیکھیں کیا ہوا، آپ غور فرمائیں کہ یہ جو ہوا ہے معاملہ کہ سائنس میں، سائنس کی تعلیم میں کبھی آپ نے غور فرمایا خدا کا ذکر نہیں آ سکتا. یعنی اللہ کی اس کائنات کو جو مضمون ایکسپلور کرتا ہے اور اس کی تفصیلات کو بیان کرتا ہے، اس مضمون میں اس اللہ کا ذکر نہیں آ سکتا جس کی یہ کائنات ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری موجودہ جدید سائنس کا جو آغاز ہوا وہ اصل میں مذہب سے لڑائی کے بعد مذہب کی شکست اور سائنس، فلسفے اور عقل کی فتح کے نتیجے میں یہ نیا دور وجود میں آیا. چنانچہ اس دور میں پیدا ہونے والے علم نے یہ طے کیا ہے کہ وہ ایک ایریا جو نو گو ایریا ہے وہ خدا کا بیان ہے. تو یہ کائنات ایسی ہے، اس میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اس میں یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں، بس ایسے ہوتے ہیں، یہ قانون ہے. کوئی کرتا ہے، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، وی ناٹ انٹرسٹڈ. دوسری چیز، آپ نے لوگوں کی بہبود کا ذکر کرنا ہے، زندگی کو اچھا بنانے کا ذکر کرنا ہے، سب کا ذکر کرنا ہے، موت کا ذکر نہیں کرنا. یہ نہیں بننا، یہ ہو جاتا ہے انفارچونیٹلی، شدید ری ایکشن ہو جاتا ہے، لوگ بضد ہو جاتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں. کچھ تو یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ لوگوں کے اپنے اندر کی بھی پرابلمز ہیں آبویسلی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی سوچنا چاہیے نا کہ پریزنٹیشن میں بھی تو کچھ خامیاں ہیں کہ جو دور ہونی چاہیے. ہمارے دین میں فرقے ہیں. اب ہم آپس ان کے سامنے تو بات نہیں کرتے ہیں، ان کو ڈائریکٹ نہیں کہتے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس طرح سختی نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپس میں اگر ہم خود بیٹھے تو ہم نیگیٹو بات تو کرتے ہیں. تو اس کا کس طرح کرنا چاہیے، اور یہ کیا؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ ہمارے دین میں فرقے نہیں ہیں، ہمارا دین تو ایک ہی ہے. ہمارے ہاں دینی لوگوں نے فرقے بنا دی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں کو یہ کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو سارے کے سارے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو، فرقے واریت سے اپنے آپ کو روکو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ آپ نہ ہو جائیں ان لوگوں میں جو من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے. لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. یہ بات آپ کی بڑی بجا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے اٹھایا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ اختلافی بات کریں تو اس کو اتنا نرم، اتنا ملائم کر دیں کہ اس کی شدت ختم ہو جائے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دلائل سے بات کریں، آپ سوال اٹھائیں،
اس کا تعلق اس چیز سے کہ جس کو آپ کہتے ہیں حساسیت. آپ اگر سینسٹیو ہو نا تو آپ خود سوچتے ہیں پہلے کہ میں کون سی بات کروں گی تو جس سے وہ بندہ اپسیٹ ہو جائے گا. جس کو آپ کہتے ہیں نا ایمپتھائز کرنا, آپ اپنے آپ کو دوسرے کی پوزیشن میں ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ایسے بات کی نا تو وہ مائنڈ کرے گا. اچھا بعض اوقات آپ کر بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا ایسا. تو یہ ہونا چاہیے. لیکن یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر دینی مسئلے پر گفتگو کرنا یا اس کو ممکن بنانا لازم ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں بڑی سخت باتیں کرتے ہیں. مطلب میں تو آپ کو اپنا تجربہ بتا چکا ہوں. آپ اس بات کو کتنے ہی ملائم کر لیں, یہ بات مسیحیوں کے لیے بڑی سخت بات ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں. ان کے لیے سخت بات. میں نے آپ کو بتایا, میں نے جب ایک مرتبہ کی تھی تو جس شخص کے سامنے کی تھی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اگر تم میرے مہمان نہ ہوتے تو میں تمہیں دھکے دے کے نکال دیتا. جی ایبسولوٹلی. مگر ہمیں اس کو بیان کرنا ہے. اب چونکہ ہمیں اس کو بیان کرنا ہے اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مذہبی گفتگو چاہے کتنی ہی اختلافی, کتنی ہی سینسٹیو نیچر کی کیوں نہ ہو, ہمیں اس کو ممکن بنانے کے لیے اہتمام کرنا ہے. اور ایک سٹیپ اس میں لینا ہمیں ضروری ہے, ورنہ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ کسی قسم کی کوئی مذہبی گفتگو کریں. اور وہ یہ ہے کہ دوسرے سے اپنے نظریات پر تنقید سننے کے لیے تیار ہوں, اس کو آپ ہر حال میں برداشت کریں. یہ دوسرے کا رائٹ ہے کہ وہ آپ کو کہے کہ یہ کیا مانتے ہو تم, یا آپ مانتے ہیں سوچ سمجھ کے, تو پھر آپ یقین جانیں آپ زیادہ مائنڈ نہیں کریں گے. آپ کہیں گے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یا آپ مانتے ہیں بے سوچے سمجھے, تو اس کے بعد آدمی کا جی چاہتا ہے کہ بندے کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے. تو جب آپ دین کو اپنے سمجھنا شروع کر دیں گے تو میں یہ نہیں کہتا کہ دھکا نہیں لگے گا, لگے گا, لیکن لگنا چاہیے. آپ نہیں دھکے دیتے. دوسروں کو جو بتا رہے ہیں کہ آپ کی بات صحیح ہے یعنی ان کی غلط ہے, تو آپ دوسروں کو تنگ کر رہے ہیں نا. اسی لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہی والی بات جو آپ کہہ رہی ہیں, اپنا دین اپنے پاس رکھو, لکم دینکم ولی دین. اس سے زیادہ کوئی مس یوزڈ آیت نہیں ہوگی. اس آیت کا یہ مطلب ہی نہیں ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں. لکم دینکم ولی دین جو قرآن میں بیان ہوا ہے سورہ کافرون میں, آپ نے غور کیا قرآن میں کہیں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الکافرون نہیں کہا سوائے ایک جگہ کی. یہ آخری کلائمیکس ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ میں عبادت حضور کو نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو, نہ میں نے کبھی عبادت کی اس کی جس تم نے عبادت کی, نہ میں آئندہ کبھی کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. تمہارے لیے تمہارا دن یعنی مطلب جاؤ آپ انتظار کرو. تو ہم نے کہا یہ قرآن مجید دیکھو کتنی صلح صفائی کی بات کرتا ہے. تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. تم نے اگر پوجا کرنی ہے کسی بت کی تم کرو, کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سارا ہی کچھ ختم ہو جائے پھر تو نہیں. لیکن بہرحال وہ ہم کو گفتگو کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے, لازم ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم اللہ کی طرف بلانے کے راستے کو روک رہے ہیں, اور یہ بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے جس میں ہم مسلمان کلیکٹیولی مبتلا ہیں. جی میں نے ایک ویڈیو ابھی دیکھی ہے واٹس ایپ پہ, اب مجھے نہیں پتا اس کی کیا حقیقت ہے, کہ ایران میں انہوں نے کعبہ بنایا ہے, شاید آپ نے دیکھی, اور وہ اس کے گرد طواف نہیں ہو رہا ہے.
اب ہمارا فرسٹ ریئیکشن آپ کہہ رہے ہیں کہ یا تو ایز ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف میں تو صرف استغفر اللہ ہی کروں گی نا, اور میں تو نہیں کسی سے بات کروں گی کیونکہ نہ مجھے اتنا ہے, تو اس میں کیا اسکالرس کا کوئی ہے یا میں اپنا دین اپنا سنبھالوں اور وہ اپنا دین اپنا سنبھالیں؟ نہیں, آپ پتہ کریں. دیکھیں بات یہ بڑی سادہ سی بات ہے, یہ کینیا میں بھی ہوا ہے. یہ سیمولیشن ہوتی ہے, یعنی حاجیوں کو حج میں بھیجنے سے پہلے یہ پریکٹس کراتے ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایگزیکٹلی ویسا نہیں ہونا چاہیے. یہ کلپ بھیجنے والے کی بدتمیزی ہے کہ وہ ایک بڑی سادہ سی ایکسرسائز ہے. دیکھیں آپ نے حج پہ بھیجنا ہے تو آپ پہلے کچھ پریکٹس کرا رہے ہیں, تو اوکے میک سینس کہ آپ کہیں یہ وہ ویسا کمرہ نہیں بنانا چاہیے, مگر یہ ایک چھوٹی سی غلطی ہے. یہ ایک بڑی بھیانک بات ہے کہ آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ایران والوں نے, پاگل ہیں ایران والے کہ وہ ایک کعبہ وہاں بنائیں گے, دماغ خراب ہے ان کا, کیسے ہو سکتا ہے یہ بالکل بیوقوفی کی بات ہے جو ہمارے یہاں لوگ کر رہے ہیں, کلپس بھیج رہے ہیں. دیکھیے میں بہت اس بارے میں چوکس ہوں. یہ جو ہمارے پاس آتی ہیں اب یہ کیا ہو گیا ہے کہ انسینسرڈ چیزیں ہم آپ کے پاس آ جاتی ہیں. وہ ایک بندہ بھیجتا ہے صبح یہ کہتا ہے کہ یہ کرو گے اور 10 لوگوں کو کم سے کم بھیجو. آدمی پوچھے کہ بردر آپ کون ہوتے ہیں جی. سو بات یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف سمولیٹ کیا گیا ہے. ہمارے یہاں اس کے اور ذرا تھوڑے سے ریفائنڈ طریقے بھی ہیں, یہ بھی ایک طریقہ ہے. آنیسٹلی آئی تھنک اٹس ناٹ اے بیڈ آئیڈیا کہ بھائی آپ پریکٹس کرا رہے ہیں کہ دیکھو خانہ کعبہ اس طرح کا ہوتا ہے, حجر اسود یہاں سے شروع ہوتا ہے, تم نے طواف کرنا ہے. ان لوگوں نے خانہ کعبہ بنا لیا, کیا بدتمیزی ہے, کیسے ہو سکتا جی لڑانے کے لیے جی. نہیں وہ کینیا میں بھی ایسا ہے, ایران کا تو ابھی آیا, کینیا کا تو 10 سال سے چل رہا ہے. جی آپ پوچھ رہی تھی جی ہو سکتا جی جی اچھے بندوں کو پہلے بلا دیتے ہیں. یہ مطلب کنٹینیوسلی اگر آپ سنتے رہو تو آپ آبویسلی اپنے آپ کو تسلی بھی دیتے ہو, اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں اور ان کی آزمائش جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے, تو کیا وہ اللہ کے فیوریٹ نہیں؟ ہاں, اور آدمی بوڑھا ہو کے شرمندہ ہو گیا, یار میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے اندر کوئی بدماشی تھی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. نہیں میں خیال یہ خواہ کی باتیں جو مشہور ہوئی ہوئی ہیں. دیکھیں دین کے معاملے میں دینی سٹیٹمنٹس ہی سننی چاہیے, ماننی چاہیے. تسلی دینا ایک دوسرے کو اچھی بات ہے, لیکن گپ مار کے تسلی نہیں دینی چاہیے, بلکہ صحیح بات کر کے تسلی دینی چاہیے. قصہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے بارے میں خود طے کیا ہوا ہے کہ اس کی زندگی کا خاتمہ کب ہونا ہے. تو پہلی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے فیصلہ کیا ہے تو اللہ کا فیصلہ غلط تو ہو ہی نہیں سکتا, اور یہ فیصلہ پہلے سے ہوا تھا. تو آپ کو اصل میں اس لیے غم ہو رہا ہے کہ آپ نے یہ سوچا کہ یہ میرے عزیز یا میری عزیزہ جو ہے اس کو جینا تو چاہیے تھا نا کم سے کم 70 برس, تو ان کی بہت جلدی ڈیتھ ہو گئی. تو آپ اپنے آپ کو سمجھائیں نہیں, یہ پوری عمر کر کے گئی, ایک دن کیا ایک لمحہ بھی کم نہیں ہوا جتنا ان کا تھا. اور اگر کوئی صاحب 118 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں, یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا, ایک صاحب ہوئے ہیں ابھی, تو اگر وہ 117.5 میں فوت ہوتے تو پری میچور ڈیتھ ہوتی, اس لیے کہ ان کی عمر اتنی تھی. سو میرے اور آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں وہ شوق انیشل تو ہوتا ہے, اس کے بعد تسلی ہے کہ بھائی جانا ہی اتنا تھا, اتنا ہی جینا تھا انہوں نے, اس سے زیادہ جینا ہی نہیں تھا. تو آپ کر کیا سکتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اللہ کا فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا, اس کی حکمت ہر عیب سے پاک ہے. نمبر 3 گئے کدھر ہیں,
اور اپنے بارے میں آپ کو کیا غلط فہمی ہے، آپ بھی ادھر ہی جا رہے ہیں. ان کا اسٹیشن پہلے آ گیا ہے، آپ کی ٹرین بھی ادھر ہی جا رہی ہے. سو آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، آنے والا ہے وقت، اور اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہماری ادھر ملاقات ہو، اچھے حالات میں ملیں. اللہ نے ان کے لیے جتنی آزمائش لکھی تھی اتنی ان کی آزمائش ہوگی، ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کریں گے اس حساب سے کہ جو ان کو موقع ملے. اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے. جو آنیسٹلی ینگ مر جاتا ہے، کم از کم اس کے بارے میں یہ تو تسلی ہوتی ہے کہ یار مطلب اس کو غلط کام کرنے کی اپرچونٹی کم ملی، ابھی وہ میچور نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ اناؤنس دیں گے. میری طرح کا آدمی بالکل ہی میچور بوڑھا ہو جائے تو اس کے پاس ایکسکیوز رہے گا کیا ہے؟ لیکچر دیتا رہتا ہے، قرآن پڑھاتا رہتا ہے اور حرکتیں بھی کرتا رہتا ہے. تو جو بیچارہ نوجوان تھا اس کے لیے تو آدمی کہنا چاہیے کہ بڑے اس کے پاس ایکسکیوزز ہیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ یقیناً یہ بات شروع میں تو ایک ٹریجک ہوتی ہے. ہم انسان ہیں، ہم کوئی پلاسٹک کے نہیں بنے ہوئے، ہمارے جذبات ہیں. لیکن ایک مرتبہ واقعہ ہو گیا اور پھر آپ اس کو انالائز کریں ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے، تو اللہ سے بس دعا کریں، شکر کریں کہ ٹھیک ہے اس کا معاملہ ہو گیا، اپنی باری کے بارے میں فکر مند ہوں. جی کئی دفعہ ان کو مطلب ایک زندگی کے ایکسپیرینسز میں بھی ان کی آزمائشیں زیادہ سخت رہتی ہیں، جو ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں. اور ایسے موقعوں پہ لوگ اور زیادہ، فار انسٹنس جو پیچھے رہ گئے اس کو اگر یہ کہیں وہ گئی زندگی بڑی مشکل زندگی ہے. اینڈ دین سم پیپل تھنک کہ شاید بھی کوئی اس کی کوئی اپنی غلطیوں کی وجہ سے اللہ اس کو زیادہ شاید آزمائش دے رہا ہے. اینڈ سم پیپل لائک می ول ٹیک اٹ ایز کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میں جس کو جو جتنا اسٹرانگ ہوتا ہے اس کو اس کے حساب سے اس کی آزمائش کرتا ہوں. تو ہاؤ ڈو وی سارٹ آف فیل کہ ہاں اس شخص کو اللہ تعالیٰ پھر بھی آزمائش اگر دے رہا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہے اور رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ آزمائش تو اس کی ہے، آزمائش چل رہی ہے. فار انسٹنس آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، اگر جیسے جو ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، دو تین دفعہ کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں کسی بھی عورت یا مرد کے ساتھ کہ جی وہ ڈیورس ہو گئی ہے یا وڈو ہو گیا ہے یا اس کی بہت سی رحمتیں بھی ہیں اور بہت سی آزمائشیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. بٹ پیپل اسٹارٹ ٹاکنگ ان اے وے کہ اوہ یہ کیا قسمت ہے اور یہ دیکھو کتنی سخت قسمت تھی اور کیا. یہ باتوں سے آف کورس اسٹارٹ تھنکنگ کہ یہ کیا سوچ ہے، کیا واقعی وہ شخص کوئی غلطیاں کر رہا ہے کہ اس کی آزمائشیں ختم نہیں ہو رہی، یا وہ شخص اللہ نے اس کو اپنے طریقے سے. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو لوگ آتے ہیں تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ جیسے ابھی آپ نے یہ پہنا ہوا نا دوپٹہ ایسے پہنے، کان میں کوئی لگائیں واک مین اور مہدی حسن کا گانا لگائے اور سنیں ٹینگ ٹینگ، ان کی بات کو اگنور کریں. فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں لوگ یار. مطلب یہ کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، ایک بندے کے ساتھ آزمائش ہوئی ہے اور دوسرا آ کے آپ اس کا سر کھا رہے ہیں. سو آپ اگنور ماریں. آزمائش اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو کس آزمائش میں مبتلا کرنا ہے، وہ اس کے ساتھ ہمت بھی دیتا ہے. اگر کسی کے بارے میں آپ کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہو رہا ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں بھی ہم نے آج ہی پڑھا کہ بھائی ایک مسلمان ایک مومن کے لیے تو دونوں ہی صورتیں اچھی ہیں. یا اس کے حالات اچھے ہیں اور وہ اللہ کا شکر کرے گا، یا اس کے حالات کچھ تنگ ہو گئے ہیں وہ غور کرے گا. باقی جو آگے جو زندگی ہے، آگے والی زندگی وہ ختم ہی نہیں ہونی ہے. تو یہاں کیا ہو جائے گا، زیادہ کیا ہو جائے گا، تھوڑا بہت ہی ہوگا. سو وہاں اللہ تعالیٰ ہر یہاں کی کمی، پریشانی، غم، مشکل، تکلیف کو مور دین کمپنسیٹ کر دے گا. کوئی مسئلہ ہی نہیں.
تو ہم مسلمانوں کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک مسئلہ ہے, وہ بھی اللہ میاں نے ختم کر دیا. وہ ایسے کچھ تھوڑا سا ٹریجک ہے مگر کر دیا اس نے ختم. وہ یہ ہے کہ ویسے تو خیر کسی کے بارے میں بھی آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا, اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں آپ کو بڑے عزیز ہوتے ہیں, مگر آدمی کہتا ہے یار یہ ان کی پرفارمنس سمجھ میں نہیں آ رہی, کیا ان کا رویہ رہا ہے دین کے بارے میں, اخلاق کے بارے میں. آپ کے ساتھ اچھے ہیں مگر, تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, کوئی کسی قسم کا غم نہیں ہوگا وہاں اگر آپ نے ٹھیک پرفارمنس دکھائی. یعنی ان کو بھول جائیں گے آپ. چلو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جو لوگ زیادہ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں ان کو زیادہ آزمائش دیتا ہے اللہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پیارے تو ہیں ہی, پیارا تو ہر وہ شخص ہے اللہ کو کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش کو آزمائش سمجھتا ہے اور اس میں پورا اترنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے. یہ آزمائش دو شکلوں میں آ سکتی ہے, یا شکر گزاری کی آزمائش یا صبر کی آزمائش. بعض اوقات بعض لوگوں کو زیادہ اس لیے بھی آ سکتی ہے کہ بعض چیزیں رہ گئی ہیں, کسر رہ گئی ہے, تو اللہ تعالیٰ یہیں شکر کی آزمائش, اچھے حالات ہیں. یہ ایک بڑی مشکل ہے ہمارے ہاں کہ ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ کیا مزے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ عمل انسان کا عجیب معاملہ ہے. اذا مبتلاہ ربہ, جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے, فاکرمہ ونعمہ, اور وہ اس کو عزت دیتا ہے, اس کو نعمتیں دیتا ہے, فیقول ربی اکرمن, تو کہتا ہے مجھے بڑی عزت دی اللہ تعالیٰ نے. واما اذا مبتلاہ, اور جب وہ اس کو آزماتا ہے, قدر علیہ رزقا, اور اس کے رزق کو تنگ کرتا ہے, فیقول ربی اہانن, تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا. کلا, ہرگز نہیں. یعنی نہ وہ عزت ہے اور نہ یہ ذلت ہے, دونوں ہی آزمائش ہے. تو یہ ایک ہے مسئلہ کہ پتہ کہتا ہے کہ یار وہ بڑی آزمائش میں, یعنی اس کو کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے. آزمائش میں تو آپ بھی ہیں کہ آپ کو اچھے حالات ملے ہوئے ہیں. اور بعض سیانے کہتے ہیں کہ یہ جو آسانیوں کے آزمائشیں زیادہ مشکل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ احمد ابن حنبل جو تھے رحمۃ اللہ علیہ, یعنی بڑے فقیہ تھے, بڑے محدث تھے. انہوں نے دو بادشاہوں کے دور دیکھے. ایک وہ تھے کہ جو ان کے مخالف تھے, ان کے نقطہ نظر کا معلوم ہے, مشہور ایک خلق قرآن کا مسئلہ تھا, تو اس میں ان کی بہت پٹائی ہوئی. یعنی بیان کرنے والے ذرا ہوتا ہے نا, مبالغے میں بیان کرتے ہیں کہ اتنی ان کی پٹائی ہوئی کہ اگر کسی ہاتھی کی بھی ہوتی تو وہ بلک جاتا. تو پھر وہ بادشاہ ختم ہو گیا, انہوں نے جھیلا اور اپنے نقطہ نظر پہ قائم رہے. اس کے بعد جب دوسرا آیا بادشاہ تو وہ ان کا بڑا فین تھا, تو اس نے اپنے ایک کارندے کو بھیجا بوری کے ساتھ اشرفیوں کی. تو جب وہ دروازے پہ آیا اور انہوں نے اس کو دیکھا تو وہ رو پڑے. ان کا کیا خدا ہے, یہ زیادہ مشکل ہے, وہ والی آسان تھی. یعنی یہ جو ٹیمپٹیشنز ہیں, یہ ہے ویسے واقعی جو ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں بڑی مشکل چیز ہوتی ہے. بندہ کہتا ہے کہ میرے اندر میرے بس کی چیز نہیں ہے, آئی جسٹ وانٹ ٹو رن اوے. اس لیے بعض اوقات آدمی کو رمضان کا مہینہ اچھا لگتا ہے. بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ صبر کر رہے ہیں. الحمدللہ, سبحان اللہ. مشکل چیزیں ہوتی ہیں. سو یہ آزمائش ہے, ساری آزمائش دنیا, یہی تو دین بتا رہا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ نے یہی تو بتایا کہ یہ سب کچھ آزمائش ہے. آدمی کہتا ہے کہ اصل میں آزمائش جو ہوتی ہے وہ مشکل چیز ہوتی ہے. یعنی کوئی بیمار ہو گیا تو آزمائش ہے, کوئی اس طرح کا حادثہ ہو گیا, نہیں, ساری زندگی آزمائش. جی ہم بات کریں تھے منافقوں کی.
بالکل واضح ہے اور بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہے کہ وی کین ناٹ جج اینی ون، اس لیے کہ کسی کے دل کا حال ہمیں نہیں معلوم. جی. مگر کبھی کبھی آپ کو منافقوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ شخص منافق، تو کیا ایسا رویہ کریں بجائے اس سے کچھ بحث کرنے کے یا اس کو کنفرنٹ کرنے کی بس علیحدگی کریں؟ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو یہ ٹرین کریں کہ آپ اپنے دل سے بھی یہ خیال نکال دیں کہ یہ منافق ہے، اس لیے کہ یہ فیصلہ سوائے اللہ کے کوئی کر نہیں سکتا. نہیں، پر رویہ کہیں، رویہ کیا ہوگا؟ آپ یہ کہیں کہ اس وقت اس نے مجھ سے غلط بیانی کی، یہ ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک واقعہ ہے. آپ کہیں کہ یہ مستقل مجھ سے غلط بیانی کر رہا ہے، بس. یعنی یہ جو چیز ہے نا کہ یہ شخص کافر ہے اور یہ منافق ہے، منافق بھی وہی چیز ہوتی ہے، تو اس سے آدمی اپنے آپ کو بچائے. ہاں البتہ یہ کہ اس پر پریشانی ہونی چاہیے کہ یہ آدمی مستقل جھوٹ بول رہا ہے اور اپنے آپ کو یہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے لگتا ہے کہ سٹوریز بنا رہا ہے. ایک تو اس کے بارے میں پریشان ہو، اس کو سمجھائیں اور سمجھائیں. دیکھیں، ایک بندہ بیچارہ پہلے پھنسا ہوا ہے اور ایک اس کے بعد اس کو مزید مذہبی گالیاں پڑیں تو وہ تو اور پختہ ہو جائے گا. میں یوں سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے یہ اس سے نکلے، اور ظاہر ہے کہ اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اس سے بچیں. ایسے لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ اس قدر بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ بدمزگی پھیل جاتی ہے. وہی بات ہے نا، یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ اگر وہ نہیں سمجھتے تو آپ کو ان کو سمجھانا ذمہ داری بھی نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ یاد دہانی کرائیں جب یاد دہانی کرانا نفع بخش ہو. بندہ جا رہا ہے کسینو، آپ کہیں جی کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو کہیں گی کہ آپ کو مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا، میں رات جا رہا ہوں کسینو، تسی بھی چل رہے ہیں چلو. ظاہر ہے کہ آپ کہیں گے جی پھر آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ کسی دن اور آپ سے بات کریں گے. تو موقع موقع کی بات ہوتی ہے. تو آدمی اپنی ذمہ داری پوری کرے، نہ کہ اتمام حجت کرے. ٹھیک ہے فار دا ٹائم بھی یہ نہ دیکھیں، یہ اگین ہم کوئی ججمنٹ پاس نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ اس وقت جھوٹ بول رہا ہے اور یہ انشاءاللہ مرے گا بھی جھوٹ بولتے رہے. نہیں، یہ نہیں. دعا کرے کہ یہ ٹھیک ہو جائے. اس کو اس وقت احساس نہیں ہو رہا، کسی اور موقع پہ احساس ہو جائے گا. یہ ہو جاتا ہے واقعی، کیونکہ بعض اوقات آدمی سے خود جب غلطیاں ہوتی ہیں نا، آنیسٹلی بعض اوقات مجھے خیال آتا ہے کہ یار تم نے کسی موقع پہ کوئی سخت بات کی ہوگی کسی کے بارے میں. آنیسٹلی مجھے تو اپنے بارے میں خیال آتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، اس کا مطلب ہے تم نے شاید کچھ کیا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ آدمی کو کسی کے بارے میں کوئی سخت بات نہیں کرنی چاہیے، اپنا رویہ بس ٹھیک رکھنا چاہیے اور دوسروں کے بارے میں اچھا جذبہ ہوگا. آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم میں کیا ہے، رائٹ، دوسرا بھی ہمارے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچتا ہوگا. بالکل صحیح، اپنی اصلاح کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، بچوں کو کیسے بتایا جائے کہ اسلام جو ہم مسلمان ہی صحیح ہیں اور جو دوسرے مذہب والے ہیں وہ صحیح نہیں ہے؟ دیکھیں، دوسرے مذہب والے صحیح نہیں ہیں یہ جملہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے دین کی سچائی کو لوگوں پر، بچوں پر واضح کریں دلائل کے ساتھ، ان کو سمجھائیں، ان کے سوالوں کے جواب دیں. جہاں کوئی محسوس ہو اپنی بات میں کمزوری، تحقیق کریں، لوگوں سے پوچھیں، اپنا رویہ اچھا رکھیں، نرمی کا رکھیں. بس اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بات بھی کوئی بات نہ ہوئی کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا صحیح ہے ان کا غلط ہے. نہیں، وہ غلط تو واضح ہی ہو جاتا ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو بات ہے نا کہ ہم جب پڑھتے ہیں قرآن مجید میں بعض چیزیں بالکل واضح، یہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی زبانی جانی چاہیے. اسی لیے یہ بات بالکل صحیح لگتی ہے مجھے کہ ہمیں تقریریں نہیں کرنی،
ہمیں قرآن پہنچانا ہے، اور اس میں بھی اپنی تشریح کم سے کم کرے، قرآن پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، مسیح اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، جو ان کو اور ان کی ماں کو معبود بناتا ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، یہ اللہ کو کہنے دیں۔ میں جب بولوں گا تو میری کیا حیثیت ہے؟ آپ کہیں یہ میں آپ کو کلام دے رہا ہوں اللہ کا، اس کو پڑھیں آپ، بڑی جان ہے اللہ کے خلاف، بڑا روب ہے، اللہ میاں بول رہا ہے، تو میرا خیال ہے اس کو بولنے دیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی سخت باتیں میں بولوں گا نا، تو میرا یہ خیال ہے کہ میری شخصیت اس کو کمزور کر دے گی۔ تو مجھے صرف قرآن کو پہنچانا ہے، اور یہی کام یہ قرآن نے خود کہا ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ یاد دہانی کیجئے قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو کہ جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ اور یہ بات بھی کہ یہ قرآن ہے کہ جس کو پہنچانا ہے، لِيُنذِرَكُمْ، یہ حاضر قرآن، وَمَن بلغ، کہ تم خبردار کرو اور پہنچاؤ اس کو، اور جس کو یہ پہنچے وہ آگے پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کام آسان کیا ہوا ہے، لیکن کیا کیجئے کہ قرآن کا لوگوں میں ٹیسٹ نہیں ہے، اور لوگ قصے، سٹوریز، اور اگر ان کو، اب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ جو سٹوری آپ نے سنی ہوئی ہے، قرآن تو بتا رہا ہے وہ سٹوری ہوئی نہیں۔ یہ تو آپ کو میں نے پہلے کوئی قصہ سنایا تھا، ہمارے ایک بزرگ تھے، اور یہ وہ چونکہ آج کل چل رہا ہے نا حج کا معاملہ، تو ہمارے ایک بزرگ تھے جو المورد میں وہ بڑے بائبل کے بھی ماہر تھے، اور قرآن اور بائبل کا تقابلی انالیسس۔ تو ایک دن وہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہماری طرف انہوں نے رخ کیا، اور انہوں نے کہا کہ بڑے ایک جذبات کے ساتھ، تعسف میں، کہ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ حاجرہ علیہ السلام نے کیا قربانیاں دی اور کیسے وہ صفا اور مروہ میں، تو کچھ آپ دیدہ بھی ہو گئے وہ، اور کہنے لگے، میں نے کہا حاجرہ یو آر گریٹ، رونے لگے وہ۔ تو میرے ساتھ ایک میرے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا کہ یار رونے کی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اس کو یہ ہے کہ قرآن مجید تو سورہ ابراہیم میں یہ بتا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو جب گھر بن گیا، اس کے بعد یہ فرمایا کہ اے میرے رب، میں اپنے گھر والوں کو یہاں اب بسا کے جا رہا ہوں۔ تو وہ ہمارے یہاں آئے، ظاہر ہے واقعہ بچپن سے سنا ہے، بہت سارے لوگ اپسیٹ ہوتے ہیں۔ میں نے ابھی جو کچھ چیزیں بیان کی ہیں اس پہ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہم ہمارے کانسیپٹس خراب کر رہے ہیں۔ تو اس پہ میں نے کہا یار کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ گھر بنانا تو ایک مقصد ہوا، ایک جوان عورت کو ایک بچے کے ساتھ ایک بیابان ایک صحرا میں، جس میں نہ دائیں کچھ ہے نہ بائیں کچھ ہے، نہ آگے کچھ ہے نہ پیچھے کچھ ہے، 14 سال رکھنا، مطلب واٹ واز دا پوائنٹ؟ چلے جب تک تو اللہ میاں کی تائید تھی اس سٹوری میں، تو اب کچھ نہ کچھ سوچتے ہوں گے، جب وہ تائید بھی ختم ہوگی تو اب کیا ہے؟ تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ گھر بنا لیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہ اب میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے اولاد کو، اولاد میں سے ایک کو، تو اپنے انسانوں کو اس کی طرف متوجہ کر۔ اب اس میں وہ زمزم والی سٹوری چونکہ فٹ نہیں ہوتی، اس لیے آپ بول رہے تھے، اس سٹوری پہ ایک ایکسائٹمنٹ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں میں زمزم کہاں سے آیا، پھر یہ صحیح کیا ہے؟ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم مجھے بتاؤ طواف کی کوئی سٹوری سناؤ، پھر تو ہر ایک کے پیچھے کوئی سٹوری ہے؟ نہیں، حج کے پیچھے کوئی سٹوری نہیں ہے۔ حج میں ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ شعائر ہیں، علامتیں ہیں، مختلف دین کی حقیقتوں کو اللہ تعالیٰ نے سمبولائز کیا ہوا ہے، سمبولکلی ان کو کیا ہوا ہے۔ جہاں کہیں کوئی تاریخ ہے اوتھینٹک، جیسے جانور کی قربانی کی ہے، تو وہاں آپ اس کو بھی بیان کر لیں، لیکن یقیناً مردوں کے ٹینڈ کرانے میں کوئی تاریخ نہیں ہے۔
ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک صاحب کی ٹینٹ کرا لی گئی، تو اللہ نے کہا کہ اب ان کی ٹینٹ ہونی چاہیے. نہیں، یہ در حقیقت اس زمانے میں جب کوئی شخص غلام بنتا تھا کسی آقا کا تو اس کے سر منڈوا لیا جاتا تھا. تو یہ گویا کہ ایک اعلان ہوتا تھا کہ اب یہ آقا کا غلام ہے. تو اب ہم جب اپنے سر منڈواتے ہیں تو ہم اپنے رب کی غلامی کا اعلان کرتے ہیں سمبولکلی. تو بڑی زبردست چیز ہے یہ، ظاہر ہے اس طرح سے. سورہ فتح میں نہیں ہے کہ تم لوگ جاؤ بال کٹواؤ، اس میں تو یہ لائن آئی ہے. وہ جو لائن آئی ہے وہ بعد میں آئی ہے، بال پہلے سے کٹتے تھے. یعنی حج تو چلا آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، قرآن مجید تو بعد میں نازل ہوا نا. قرآن نے تو اس کو بیان کیا ہے جو ہو رہا تھا، نہ کہ کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کی ہے. یوں ہے. میرا خیال ہے چلیں. Also, just one missing piece. You just said, no, we don't have to complete our leftover namazes but the roza. But where does this come from? It doesn't say in so in the Quran. دین کے دو حصے ہیں، دو سورسز، ایک قرآن اور ایک سنہ. قرآن آپ کو لفظ میں ٹیکسٹ میں پوری یونینمٹی اور ان انٹرپٹیڈ کانٹینیوٹی کے ساتھ ملا ہے، اور سنہ آپ کو عمل میں یونینمٹی اور ان انٹرپٹیڈ کانٹینیوٹی سے ملا ہے. خواتین اس زمانے میں ساری کی ساری روزے کو پورا کرتی تھیں، نماز نہیں دہراتی تھیں. اس میں کبھی مسلمانوں میں اختلاف ہوا ہی نہیں. That's how we understand. That's it. Thank you. But even the Quran never says کہ جو نمازیں چھوٹ گئی ان کو پورا کرو، مگر روزوں کا ہے جو چھوٹ گئے. جی جی حضرت اسماعیل کے ساتھ چھوڑا گیا تھا، یعنی جب وہ گھر بن گیا تو اس کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا. پہلے آپ غور فرمائیں نا کہ آپ امیجن کریں فار 14 لانگ ایئرز اسٹیئنگ ایٹ دیٹ پلیس ویئر دیر واز نتھنگ ہیپننگ. یہ ویسے ہی ایک سوال تھا، لیکن قرآن پر اب آپ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے ایسا نہیں ہوا. بھائی وہ بخاری میں ایک حدیث آ گئی، اب اس پر تحقیق ہونی چاہیے کہاں سے آئی، کس نے بیان کی، اس کے راوی کون تھے، تو وہ ایک سٹوری مشہور ہو گئی. یہ ہے جی جی وہ تو ظاہر ہے کہ اسی طرح سے پھر وہ سٹوری ہوئی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے نا کہ آپ اس پہ غور کریں نا، سورہ ابراہیم کی آیت پڑھیں. مجھے اس واقعے کے انکار سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. مجھے آیت کے بارے میں یہ پرابلم ہے، چھوڑے جا رہا ہوں. آبادی ہے تو اللہ میاں کو پوچھنا چاہیے تھا کہ ہاں، تو اللہ میاں کو پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ کیا دعا کر رہے ہو، پچھلے 14 سال سے اور کون کر رہا تھا. قبیلے وہاں پہ آباد پھر کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں بنتی. یہ ہے مسئلہ.